हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का बाज़ाब्ता आगाज आज होगा। ज़राए के मुताबिक पीटीआई की 5 रुकनी कमेटी हुकूमती टीम से मुज़ाकरात करेगी। साहबजादा हामिद रजा ने मुज़ाकरात आज से शुरू होने की उम्मीद जाहिर कर दी। कहा, मुज़ाकरात के हवाले से आज इजलास होगा। कुछ चीजें अमानत होती हैं, हुकूमती राबतों से मुतालिक कुछ नहीं बता सकता। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, आज से मुज़ाकरात शुरू नहीं हो रहे, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। बानी पीटीआई ने कमेटी बनाई है ताकि सियासी मसाइल का मुस्तकिल हल ढूंढा जाए। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की स्पीकर कौमी असम्बली के चैम्बर में मुलाकात। वर्किंग रिलेशनशिप बेहतर बनाने पर इत्तफाक। दोनों जमातों ने राबता कमेटियों की बातचीत पर इत्मीनान का इजहार किया। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर अहम कौमी और सियासी उमूर पर ताउन जारी रखने पर इत्तफाक किया। बानी पीटीआई और फैज हमीद की पुरानी पार्टनरशिप है। ये शराकतदारी 9 मई के बाद भी चलती रही। बानी पीटीआई के फौजी ट्रायल से मुतालिक कानून फैसला करेगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, बानी पीटीआई को इक़्तिदार में लाने के हवाले से फैज हमीद का अहम किरदार था। सबूत सामने आएंगे कि कैसे आरटीएस बिठाकर उन्हें लाया गया। बानी पीटीआई के दौर में बहुत से सिविलियंस का फौजी ट्रायल किया गया। मुस्तफा नवाज खोखर का कहना है, चीजें बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल की तरफ जा रही हैं। क्या इन चीजों से सियासी इस्तेहकाम आ सकेगा, ये बड़ा सवाल है। तहरीक इंसाफ को इतनी जल्दी से बंद नाफरमानी की कॉल नहीं देनी चाहिए थी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने एहतजाज में किसी मुसल्लह शख्स की मौजूदगी की तरदीद कर दी। कौमी असम्बली में कहा, एहतजाज के लिए इस्लामाबाद आने वालों में किसी के पास असलहा नहीं था। बहुत हो गया, अब 9 मई की धूल बैठनी चाहिए। हम इसे ऐवान से इंसाफ लेना चाहते हैं। दोबारा सड़कों पर आने के लिए मजबूर न किया जाए। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, शहबाज शरीफ ने डी चौक फतह करने की कोशिश की। जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का मामला पाक फौज का है, इदारा जाने और उनका काम। हुकूमत मौशी बेहतरी के इक़दामात के बजाय गलत अदाद शुमार पेश कर रही है। ऑपोजिशन लीडर ने लश्कर कशी छोड़कर पार्लियामान को तरजीह दी। उन्हें असेंबली में खुशामदीद कहते हैं। अवाम ने हमें इसी चीज का मैंडेट दिया है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं, वजीर आजम की क़यादत में मईशत की बेहतरी पर काम जारी है। महंगाई की बहुत सी वजूहात होती है। तनकीद करें, तस्हीह करें, जो चीज अच्छी हो उसको सराहना भी चाहिए। दीनी मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर ने क्या एतराजात उठाए। जेयूआई के सेनेटर कामरान मुर्तजा ने स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिखकर एतराजात मांग लिए। लिखा, सदर की तरफ से उठाए गए एतराजात की नकूल फराहम की जाए। सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल की पार्लियामेंट ने मंजूरी दी थी। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर मौलाना फजल रहमान के तहफुजात हफ्ते या 10 दिन में खत्म हो जाएंगे। विफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन कहते हैं, किसी को नहीं पता फजल रहमान किस चीज की मुखालफत कर रहे हैं। हाफिज ताहिर अशरफी का कहना है, हम किसी को लाखों तलबा के मुस्तकबिल से खेलने नहीं देंगे। मदारिस के मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। मदरसों के वारिस हैं, ये चौकीदारी जारी रहेगी। कोई ताकत मदारिस के दीनी निसाब को तब्दील नहीं करा सकती। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 1913 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,10,810 पॉइंट्स पर बंद हुआ। विफाक से बलोचिस्तान के हुकूक पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सूबे के वाजिबात का मामला विफाक के साथ उठाया है। डेप्यूटी वजीर आजम से तफसीली मुलाकात हुई। कुछ आईनी रुकावटें हैं जिन्हें जल्द दूर कर दिया जाएगा। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती कहते हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। शाबान से इकवा मुसव्वर काकड़ की बाजियाबी के लिए इकदाम जारी हैं। सिंध को आईटी का मरकज बनाना मेरा मिशन है। गवर्नर कामरान टिसोरी की वजीर ममलिकत बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिजा फातिमा से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, नौजवानों को आईटी के जदीद कोर्सेज मुफ्त करा रहे हैं। आईटी सेक्टर की तरक्की में मुल्क की मसाइल का हल मौजूद है। मुल्क को बदनाम करने वाले अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। FIA साइबर क्राइम को सोशल मीडिया पर जराइम के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार मिल गया। वजारत आईटी ने FIA साइबर विंग के इख्तियारात की बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नेशनल साइबर क्राइम्स एंड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के रूल्स मनसूख। इख्तियारात FIA साइबर क्राइम विंग को मुंतकिल कर दिए गए।
قانون ہر کسی کو ہر فون ٹیپنگ کی اجازت نہیں دیتا. فون ٹیپنگ کی اجازت صرف جج دے سکتا ہے. کیا کسی جج کو اس مقصد کے لیے نوٹیفائی کیا گیا ہے؟ جسٹس محمد علی مظہر کے فون ٹیپنگ کیس میں سوال. ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا جج کی نامزدگی سے متعلق مجھے علم نہیں ہے. جسٹس جمال منتخب نے کہا معاملہ چیف جسٹس کے چیمبر سے شروع ہوا، چیف جسٹس کہاں جائے گا؟ فون ٹیپنگ کا قانون مبہم ہے. آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین بولے ہمیں رپورٹس یا قانون میں دلچسپی نہیں، نتائج چاہیے. عدالت نے ایڈوکیٹ جرنلز کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی. انتخابی دھاندلی کے خلاف بانی پی ٹی آئی کی درخواست کی سماعت. وکیل حامد خان کی استدعا پر سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے سماعت موسم سرما کی تعطیلات کے بعد تک ملتوی کر دی. حامد خان نے کہا نوٹس نہیں ملا اس لیے تیاری نہیں کر سکا. سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے انتخابات میں مبینہ دھاندلی سے متعلق 3 درخواستیں عدم پیروی پر خارج کر دی. پی ٹی آئی احتجاج سے متعلق عدالت حکم کی خلاف ورزی پر توہین عدالت کی درخواست. سیکرٹری داخلہ نے جواب جمع کروا دیا. موقف اپنایا. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر سے بار بار رابطہ کیا گیا. بتایا احتجاج کے لیے نئے قانون کے تحت درخواست دیں. پی ٹی آئی نے کوئی درخواست نہیں دی. پی ٹی آئی کو مخصوص جگہ کے حوالے سے کہا پھر بھی انہوں نے ڈی چوک احتجاج جاری رکھا. پی ٹی آئی نے بات چیت سے انکار کرتے ہوئے پیش قدمی کی. انتظامیہ نے شہریوں کو کم سے کم مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے سیکیورٹی انتظامات کیے. پاکستان کی معیشت استحکام کی جانب گامزن. گلوبل کنزیومر کانفیڈنس انڈیکس نے چوتھی سہ ماہی رپورٹ جاری کر دی. سروے کے مطابق پاکستان کی معیشت میں پچھلے سال کے دوران قابل ذکر ترقی ہوئی. کئی اقتصادی ریکارڈز بھی قائم ہوئے. پاکستان میں سال 2024 کے دوران مہنگائی 3.5 سال کی کم ترین سطح تک پہنچ گئی. ستمبر 2023 کے بعد پاکستان میں اقتصادی حالت کو مضبوط قرار دینے والی عوام کی تعداد میں 4 گنا اضافہ ہوا. ایشیائی ترقیاتی بینک نے $20 کروڑ قرض کی منظوری دے دی. رقم لیسکو، میپکو اور سیپکو کے انفراسٹرکچر میں بہتری لانے پر خرچ کی جائے گی. منصوبے کے تحت 3,32,000 جدید میٹر لگائے جائیں گے. منصوبے سے ڈسکوز کو اصل وقت میں بجلی استعمال اور گرڈ کی کارکردگی کا ڈیٹا میسر ہوگا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا دورہ چین. شنگھائی بیسڈ کمپنیوں کو پنجاب کے اسپیشل اکنامک زونز میں سرمایہ کاری کی دعوت دی. کہا آٹو موبائل اور آئی ٹی سمیت دیگر شعبوں میں شنگھائی کی کمپنیوں سے اشتراک چاہتے ہیں. چینی تعاون سے پاکستان میں آئی ٹی کی صنعت تیزی سے فروغ پا رہی ہے. کرم کی صورتحال تشویشناک ہے. 200 لوگ شہید ہوئے لیکن وزیر اعلیٰ کے پی کو توجہ دینے کی توفیق نہیں ہوئی. وفاقی وزیر امیر مقام کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. کہا صوبائی حکومت کو پہل کرنا ہوگی. کرم میں گرینڈ جرگے سے خطاب کرتے ہوئے مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف نے کہا کرم کی مرکزی شاہراہ جلد آمد و رفت کے لیے کھول دی جائے گی. بنکرز کو عوامی تعاون سے ختم کیا جائے گا. کرم کو بھاری ہتھیاروں سے پاک کرنا ناگزیر ہے. امید ہے جنگ بندی کا یہ عمل مستقل طور پر جاری رہے گا. فریقین امن چاہتے ہیں لیکن کچھ عناصر کے مفادات جنگ سے وابستہ ہیں. پاکستان اور چین کی آرمی کے درمیان مشترکہ جنگی مشقیں اختتام کو پہنچ گئیں. واریر 8 مشقیں 19 نومبر سے شروع ہوئی تھیں جس میں پاکستان اور چین کے دستوں نے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے تجربات سے استفادہ کیا. آئی ایس پی آر کا کہنا ہے واریر 8 انسداد دہشت گردی کے حوالے سے پاکستان اور چین کے درمیان سالانہ مشقوں کی کڑی ہے. مشقوں کے دوران وزٹرز ڈے تقریب کے دوران شرکاء نے ٹلہ فیلڈ فائرنگ رینج کا دورہ کیا. شرکاء نے پیشہ ورانہ مہارت اور بلند معیار تربیت کو سراہا. پاکستان، عمان اور اسپین کی مشترکہ بحری مشقیں. پاک بحریہ کے پی این ایس سیف، عمان کے جہاز السیبر اسپین کے سانتا ماریا نے مشقوں میں حصہ لیا. آئی ایس پی آر کے مطابق مشقوں کا مقصد خطے میں موجود بحری افواج کے درمیان ہم آہنگی کو فروغ دینا تھا. پاک بحریہ دیگر بحری افواج کے ساتھ علاقائی امن اور استحکام کے لیے مل کر کام کرتی ہے. دمشق میں صدارتی محل سے بشار الاسد کی تمام چیزیں ہٹا دی گئیں. محمد البشیر 1 مارچ تک شام کے عبوری وزیر اعظم بن گئے. جنگ سے تباہ شدہ ملک کو مل کر بحرانوں سے نکالنے کا عزم.
کہا انتظامی امور چلانے کے لیے پرانی حکومت کے ارکان کی ضرورت ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کا کہنا ہے شام میں سیاسی عمل کی منتقلی کی حمایت کرتے ہیں، چاہتے ہیں شام دوبارہ دہشت گردوں کی آماج گاہ نہ بنے، شام میں موجود کیمیائی یا حیاتیاتی ہتھیار محفوظ یا تلف کیے جائیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی رہائی، کہا شام کے نئے حکمرانوں کو ایران سے دوستی کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ اسرائیل کے شام پر مسلسل حملے، گزشتہ روز بندرگاہوں کو نشانہ بنایا۔ صہیونی فورسز نے 2 روز میں شام پر 480 حملے کیے، زمینی کارروائی کا دائرہ کار بھی بڑھا دیا۔ اسرائیلی فوج کا گولان کی پہاڑیوں میں اقوام متحدہ کے زیر نگرانی بنائے گئے بفر زون پر قبضہ۔ قطر کے دفتر خارجہ نے کہا صورتحال ناقابل قبول ہے، اسرائیل حالات کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے ترجمان نے قبضے کی مذمت کر دی۔ غزہ میں اسرائیلی فورسز کی گولہ باری، ڈرون حملے اور فائرنگ، نصیرات اور جبالیہ کے پناہ گزین کیمپوں پر فضائی حملے میں مزید 13 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ شمالی غزہ میں صہیونی فوج نے رہائشی عمارتوں پر بم برسائے، 24 گھنٹوں کے دوران 24 فلسطینی شہید اور 54 زخمی ہوئے۔ جبالیہ اور بیت اللہ سمیت مختلف علاقوں کا محاصرہ بھی جاری۔ القسام بریگیڈ کے جنگجوؤں کا بھی صہیونی فورسز پر گھات لگا کر حملہ، کئی گاڑیاں اور ٹینک تباہ کر دیے۔ چیمپئنز ٹرافی کا شیڈیول تاخیر کا شکار، میگا ایونٹ کے انعقاد سے متعلق مذاکراتی عمل جاری۔ ذرائع کا کہنا ہے پی سی بی مسلسل آئی سی سی سے رابطے میں ہے۔ چیمپئنز ٹرافی کے شیڈیول کا فیصلہ نہ ہونے سے کئی معاملات اٹکے ہوئے ہیں۔ چیمپئنز ٹرافی سے متعلق حتمی فیصلہ رواں ہفتے ہونے کا امکان ہے۔ چیمپئنز ٹی 20 کپ میں لائنز اور پینتھرز کی ٹیم میں مد مقابل، پینتھرز نے لائنز کو جیت کے لیے 124 رنز کا ہدف دے دیا۔ لائنز کی بیٹنگ جاری، تمام میچ اے سپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ کراچی سے خیبر، سردی کے ڈیرے، ملک کے بالائی علاقے اور بلوچستان شدید سردی کی لپیٹ میں۔ سکردو میں پارہ -9، گلگت میں -7، کوئٹہ کلات -6 اور اسلام آباد میں -1 تک گر گیا۔ لاہور میں کم سے کم درجہ حرارت 6، کراچی میں 10 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں ہلکی بارش اور برف باری کا امکان۔ اور بر صغیر کے عظیم اداکار، رومانس اور جذبات کے شہنشاہ دلیپ کمار کا آج یوم پیدائش۔ دلیپ کمار نے 60 سالہ فلمی کیریئر میں 60 سے زائد فلمیں کی، ہر کردار کو لازوال کر دیا۔ بھارت میں پدما بھوشن ایوارڈ سمیت کئی اعزازات دیے گئے۔ پاکستان نے بھی دلیپ کمار کو نشان پاکستان سے نوازا۔